बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं इमरान खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद तूर इमरान रियाज खान तो चलो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के या अदलिया के जो गलत फैसले हैं उनके ऊपर बात करता था, या हुकूमत जो गलत काम करती थी, चाहे किसी की हुकूमत भी हो। हालांकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उसने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी उस्मान बज़दार पर और इस तरह के कुछ और लोगों पर। लेकिन असद तूर तो एक यानी कि दीवार बन गया था काजी फाइज ईसा के सामने, जब काजी फाइज ईसा के ऊपर करप्शन का केस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस उसकी बीवी या उसके ऊपर आया था। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं उन सब सहाफियों को ये बात बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा पांव के नीचे घुस जाते हैं और नीचे से जूतों को चाटना शुरू कर देते हैं, उन लोगों के लिए कि वो भी इनकी हालत देख लें। ना ये एस्टेब्लिशमेंट किसी की होती है और ना ये काजी फाइज जैसे जज। जो कुछ असद तूर ने किया था उस वक्त, आप यकीन करो कि अगर कोई आदमी एहसान मानने वाला होता तो असद तूर के पांव के नीचे हाथ रखता। लेकिन काजी ने जो कुछ उस तक किया, ये नसीहत है दूसरे साथियों के लिए भी कि ऐसे लोगों के गलत हरकत को डिफेंस कभी भी मत करो, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा ये शोर मचा था काजी के हक में, लेकिन केस नहीं चलने दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग का। सेम नून लीग की तरह, शरीफ फैमिली की तरह, यानी कि करप्शन तो की है लेकिन कोई चोरी तो हमने नहीं की, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जो चीजें हमारे पास बनी है हम उनका कोई सबूत दे सके। तो यही चीज काजी फाइज ईसा की भी थी। तो असद तूर उसका पूरा डिफेंस करता रहा और बहुत हद से आगे जाकर किया। तो आज जो कुछ असद तूर के साथ हो रहा है इस पर अफसोस भी होता है, और आजादी सहाफत या इंसानी हकूक के जो रूल और लॉ हैं उन पर भी अफसोस होता है कि पाकिस्तान में ये खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जो भी कोई भी, अभी अहमद मीर ने मुखालफत की, थोड़ी सी बात की, अहमद मीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। इस तरह के कुछ और बहुत सारे साथी हैं जो थोड़ी सी भी बात करते हैं तो उनके ऊपर या केस बन जाता है या उठा लिए जाते हैं। कौन कर रहा है ये पता तो सबको है, लेकिन कोई बोलता नहीं, क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या जो भी ISPR है उन्होंने कहा है कि हमारा इन चीजों से कोई तल्लुक नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत कर रही है। लेकिन इलेक्शन पर जो हमारे ISPR से जो बात आई उस पर एक चीज का बहुत ज्यादा अभी ये यानी कि कंफ्यूजन हो गई है कि इलेक्शन वाली रात को RO के दफ्तर में जो कर्नल या ब्रिगेडियर की वर्दियां पहनकर जो लोग आए थे वो कौन थे। इस चीज पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। अगर वो फौज से तलब नहीं रखते थे या अदारे से तलब नहीं रखते थे तो वो वर्दी पहनकर कैसे यानी कि RO के दफ्तर में पहुंचे और रिजल्ट चेंज करवाए, या इस तरह के RO को दफ्तरों से निकाला। बहुत सी वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। तो इसका जवाब भी अगर कोई आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। या तो फिर ये कोई 2 नंबर लोग थे नून लीग के, उन्होंने वर्दियां पहनकर ये हरकत की, लेकिन उनको कानून के कटहरे में जरूर आना चाहिए। वजह यह है कि उनकी वजह से पाकिस्तान का एक बाइज्जत अदारा बदनाम हो रहा है और हो गया है। इस पर कार्रवाई बहुत लाजमी है, उनको कटहरे में लाया जाए। अगर वो कोई अदारे के लोग थे तो उनका कोर्ट मार्शल करके उनको सजा दी जाए, अगर वो नहीं थे तो उनको भी उसी तरह सजा दी जाए। क्योंकि अगर नहीं देते तो ये चीजें कहने के बार बार रोजाना आकर कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वजह यह है कि अवाम ने देखा है, अवाम ने आजकल वो जमाना तो नहीं रहा ना कि रेडियो पाकिस्तान होगा, जो खबर आएगी वही मानी जाएगी। आजकल तो हर आदमी के जेब में एक टीवी पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है, जो रिकॉर्ड करके उसको एक बार सोशल मीडिया पर डाल देता है, पूरी दुनिया में चली जाती है। तो ये बार बार आकर कहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि मेरे जैसा आदमी जो इतनी ज्यादा सपोर्ट करता था पाकिस्तान फौज को, उसके दिल में भी शकूक शबात है। क्योंकि देखिए, जो लोग आप कुछ अर्सा पहले तक तो इनको करप्ट, चोर यानी कि मुजरम, मनी लॉन्डर सब कुछ कहते रहे और फाइलें दिखाते रहे, अब उनको आप बोलो कि ये जमजम से नहाकर आए हैं, पाक साफ हो गए हैं, तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा ना। बल्कि उनके साथ आप भी गंदे हो जाएंगे। ये कीचड़ आप पर भी आ रहा है। अब तो ये अदारे को सोचना है ना कि उसने अपनी साख कैसे बचानी है। ये बयानात या ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें या ये चीजें, ये इस चीज को खत्म नहीं कर सकती जब तक कोई अमली काम ना किया जाए। अमली काम का ये मतलब है कि मरियम को आपने वज़ीर आला बना दिया। दूसरी साइड में जो जीती हुई पार्टी है, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, आजाद हसीयत में जीते थे, फार्म 45 के मुताबिक भी जीते हुए हैं, उनको आपने रगड़ा लगाया हुआ है। और मरियम जैसी औरत जो कभी कौंसलर भी नहीं बनी, 13 करोड़ की आबादी के ऊपर वज़ीर आला लगा दिया गया और उसको सलूट मारे जा रहे हैं। तो फिर कौन यकीन करेगा इस चीज पर?
کیا وہ اس چیز کی اہل تھی؟ کیا اس کی کارکردگی کوئی ایسی تھی کہ وہ اتنے بڑے؟ عثمان بزدار تو چلو پھر چھوٹا موٹا سیاستدان تھا، یہ تو اس سے بھی 10 گنا پیچھے گئی گزری ہے. اور جو آدمی بھی آواز اٹھاتا ہے اس پر عمران ریاض نے آواز اٹھائی، دوسرے دن پرچہ کٹ گیا 9 مئی کا. کدھر 9 مئی والے لوگ 6 مہینے سال جیل کے اندر رہ کر باہر جا رہے ہیں اور اس طرح کے پرچے کٹ رہے ہیں. کیا یہ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی باتوں سے؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کو کس نے اس کے اوپر پرچہ کروایا، کس نے گرفتار کیا. یہ مریم کو کہنے پر اداری کر رہے ہیں نا، اور کسی اور ادارے میں اتنی ضرورت نہیں کہ وہ اس طرح کا کام کرے جب تک سب سے طاقتور ادارے کی اس کو سپورٹ نہ ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو یہ چیزیں جو ہے ان کو پیچھے کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کے لیے تو ہر پاکستانی، ہر سیاستدان ایک جیسا ہے. جو اچھا کرے گا آپ اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کریں گے تو پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا جیسے پہلے تھا. اب مخالفت لوگوں کی اس وجہ سے ہے کہ چور، مجرم، غدار، ملک دشمن، فوج کے خلاف بیان دینے والے، فوج کو گالیاں دینے والے، فوج کو دوسرے ملکوں میں بدنام کرنے والے، یعنی کہ اس طرح کے لوگوں کی سپورٹ ہو رہی ہے ہمارے ادارے کی طرف سے اور اس کے کچھ لوگوں کی طرف سے. تو پھر لوگوں کے دلوں میں تو اس طرح کی باتیں آئیں گی، ان کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس لیے میں یعنی کہ ایک ناچیز سا آدمی ہوں، میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ خود کو ٹھیک کر کے جو اس کا حق بنتا ہے اس کا ساتھ دیں. سب پاکستانی ہیں اور سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں اندر کی بات تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن باہر سے عمران خان کے یعنی کہ بیانات سے یا کسی اور چیز سے ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو نواز شریف، خواجہ آصف، مریم نواز، جاوید لطیف یا اس طرح کے لوگوں کے بیانات سے دیکھی ہے، جیسے زرداری یا فضل الرحمان نے دیا تھا دیکھی ہے. تو پھر بھی اس کے اوپر ایک کراس لگا کر آپ عوام کو اس سے بدرا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن عوام نے ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اور یہ بات تو آپ پکی ہو چکی ہے کہ آپ جتنا بھی کہو عوام کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے، وہ کریں گے. عوام آپ جو پوسٹ کرتے ہیں اس کے نیچے کمنٹ دیکھ لیا کرو تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ عوام اب یعنی کہ پہلے تو صرف ایک اختلاف تھا، اب وہ نفرت میں بدل رہا ہے. وجہ یہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شریف فیملی اوپر لگائی گئی، اب دوسری بار شریف فیملی کو، تو پھر لوگ نفرت نہ کریں. جب شریفوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو آپ سے نہ کریں تو پھر کس سے کریں گے؟ دوسری بات جو ہمارے وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ہمارے تو نہیں ہے، جن نے بنایا ان کے ہی ہوں گے، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی کہ ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے، ہم ملک کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے سب سے مل کر. سب سے پہلے تو تم تھوڑا سا اپنے ذہن میں سوچو کہ پچھلی حکومت 16 مہینے بھی تمہاری تھی، اس سے پہلے 3.25 سال نکال کے اس سے پہلے کون لوگ حکومت کرتے رہے؟ یہی لوگ تھے. تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا سوائے موٹر وے کے؟ موٹر وے بھی اس لیے بنایا تھا کہ اس پہ کمیشن ملتا ہے، اور موٹر وے بھی فری میں عوام کو نہیں دے دیا کہ بغیر ٹیکس کے آپ گزرتے جاؤ. ایک موٹر وے یعنی کہ 5-10 کلومیٹر کا موٹر وے ہے، اس میں 4 ٹول پلازے بنے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی عوام ٹیکس دے رہے ہیں. وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. اورنج ٹرین بنائی، وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے، ڈبل ٹرپل پیسہ اس میں لگایا، اور اس کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ ٹھیکدار بھی آپ کے اپنے ہیں. چلو ان باتوں کو تو چھوڑو. یہ جو بونگیا مار رہا ہے بغیر آئی ایم ایف کے قرضے کے، یہ آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے. اور وہ پیسہ آتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کدھر جاتا ہے. پھر عوام اس کی ذمہ داری کیوں اٹھائے؟ ابھی آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہے ان کے اوپر، یہ ساری منظور کر رہے ہیں، یہ سارا بوجھ تو عوام کے اوپر جا رہا ہے نا. کیا ان اپنی جیبوں سے انہوں نے کوئی ٹیکس دیا؟ ابھی آپ سوچو مریم نے جو 10 کلو کے آٹے کے توڑے پر نواز شریف کی فوٹو بنائی، آپ ایک اندازہ کرو اس پرنٹنگ میں کتنا پیسہ آیا لگا ہوگا؟ وہ گورنمنٹ کا پیسہ تھا، انہوں نے اپنی جیب سے تو ایک پیسہ نہیں لگایا. اس پرنٹنگ میں کتنا پیسہ لگا ہوگا کہ 10 کلو توڑے کے لیے پھر لوگوں کو جس طرح لین میں لگا کر ذلیل کیا جا رہا ہے اور فوٹو سیشن ہو رہا ہے. مریم وہ سچ کہا ہے صدیق جان نے کہ یہ پنجاب حکومت جو ہے 4 ٹک ٹاک کی سہیلیوں کی حکومت بنائی گئی ہے. جس طرح ٹک ٹاک پہ یہ چلاتے ہیں، اکاؤنٹ چلایا جاتا ہے، اس طرح پنجاب حکومت کو بھی چلایا جا رہا ہے. آپ سوچو کہ یہ 4 سہیلیاں، مریم نواز، مریم اورنگزیب یا اینا پرویز بٹ یا ان کی جو وزیر اطلاعات ہے وہ، یہ 4 سہیلیاں پورے 13 کروڑ کے عوام کو چلائیں گی، ان کے اوپر یعنی کہ یہ حکومت کر سکیں گی. دوسرے نمبر پہ شریف فیملی کا وتیرہ تو یہی تھا. دیکھیں جیسے آپ جو وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، نگران وزیر اعلیٰ، اس کو نوازا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے لوگ تھے ان سب کو نوازا جا رہا ہے جنہوں نے ان کی سپورٹ کی. لیکن میں طریقے انصاف سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو چلو پنجاب میں آپ نہیں کر سکتے، سندھ میں نہیں کر سکتے، بلوچستان میں نہیں کر سکتے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو آپ ان کے اوپر کیس کر سکتے ہو. جتنے لوگوں نے بھی کی ہے
کیونکہ دیکھیں کوئٹہ میں ایک آدمی کو مارا جاتا ہے, اس کی FIR کوئٹہ میں درج ہوتی ہے, گرفتار اس کے کیس میں عمران خان کے اوپر اسلام آباد میں کیس چلتا ہے, تو کیا پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں ان کے اوپر کیس نہیں چلیں گے؟ جن لوگوں نے بھی زیادتی کی ہے یا جو کر رہے ہیں, اور خاص کر کے نگران جتنے بھی تھے, تو ان کے اوپر بھی آپ FIR کٹاؤ نا. جتنے قتل ہوئے ہیں یا جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے اوپر تو حق بنتا ہے آپ کا. تو آپ بیانات سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے, جو قانونی طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بدلے کے ذریعے کرو, میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز نے ظلم کیا ہے عوام کے اوپر ان کو بھی اس طرح کٹہرے میں لایا جائے, چاہے وہ کسی ادارے میں جا کے بیٹھے یا کسی جگہ بھی جا کے بیٹھے. اس کے اوپر خیبر پختونخوا میں FIR ہونی چاہیے, کیس ہونے چاہیے. دوسرے صوبوں میں بھی آپ طاقت کے ذریعے یعنی کہ اکٹھے ہو کر جا کر اس کے اوپر FIR درج کرواؤ, تب جا کر کچھ تھوڑا سا سکون ملے گا. دوسری سائڈ میں عمران خان یعنی کہ جو اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کا ایک منصوبہ ناکام ہوا ہے, یا ایک پروگرام تھا جس کو شو کرنا تھا, ہو سکتا ہے عمران خان کو کچھ دھمکیاں دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے, یا دوسری سائڈ میں عمران خان کو ادھر سے نکال کر دوسری جگہ کسی جگہ منتقل کرنے کے لیے, تاکہ جس طرح ابھی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے اوپر صحافی بھی چلے جاتے ہیں, اس کے فیملی ممبر بھی چلے جاتے ہیں, وکلا بھی چلے جاتے ہیں, یعنی کہ اندر کی بات باہر آتی ہے, اس چیز کو روکنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہو. اگر چلو یہ ہے بھی, اگر یہ ہوا ہے, یہ پکڑے گئے ہیں, تو ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ افغان دہشت گرد اڈیالہ جیل یا راولپنڈی تک پہنچے کیسے. اگر عام پاکستانی کور کمانڈر ہاؤس تک جاتے ہیں تو آپ ان کو گھروں سے ڈھونڈ کر نکال لیتے ہو, اور جو بغیر اسلحے کے, اور جو لوگ اتنا اسلحہ لے کر اتنا کچھ لے کر ادھر تک پہنچے ہیں, تو پھر ادارے کے لوگوں کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ سب کچھ عوام یا سیاستدانوں پر ہی ہونا چاہیے. جو بھی ادارے کے لوگ ہیں, خفیہ ادارے کس لیے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں. جتنے بھی ادارے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی فوجی ادارہ نہیں, ہر ادارے کا, اور سب سے زیادہ اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس کا اس میں ہے. IG پنجاب اور DIG اسلام آباد, IG اسلام آباد, ان کے اوپر یہ ان کی نالائکی اور نااہلی ہے کہ لوگ ادھر تک پہنچے اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے. ہے تو یہ سچ نہیں ہے, لیکن پھر بھی چلو مان لیتے ہیں. اگر مان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی ہمارے ادارے کی کوتاہی ہے. تو اس میں ادارے کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے کٹہرے میں. تو میری یہ باتیں ہو سکتا ہے لوگوں کو بری لگے, تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی ذمہ میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.